السلام علیکم۔ آج کی کہانی خالہ اور یتیم بچہ بچ خالہ اور یتیم بچے کی کہانی۔ گاؤں کی صبح سنہری تھی، ہوا میں مٹی کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاٹ مدھم۔ سورج آہستہ اوپر چڑھتا گیا، گلیوں خاموش مگر پرسکون، ہر گھر سے دھواں اٹھتا، چولہے جل چولہے جلنے کی خوشبو۔ اس گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر، جہاں رہتی تھی خالہ زبیدہ، سادہ دل اور نرم مزاج۔ شوہر برسوں پہلے وفات پا چکے تھے، خاموشی سے اولاد کو جو نصیب نہ ہوئی۔ وہ تنہا زندگی گزارتے تھے، لوگ عزت سے پیش آتے تھے مگر تنہائی گہری تھی۔ رات کو خاموشی ڈستی تھی، دن میں خالی پن، جیسے کوئی آواز ہمیشہ گم ہو چکی۔ ایک دن گاؤں میں حادثہ ہوا۔ اچانک ایک مزدور اور اس کی بیوی ٹرک کے حادثے میں چل بسے، فوراً پیچھے پیچھے چھوڑ گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اکیلا، بچے کا نام عادل، عمر بعد مشکل 7 سال، آنکھوں میں خوف سمایا تھا، چہرے پہ گرد اور آنسو۔ گاؤں والے جمع ہوئے مگر ذمہ داری سے گھبرا گئے اور ہر کوئی آنکھیں چرانے لگا۔ عادل کو رشتے دار شہر لے کر جانے کی باتیں کرنے لگے سب، مگر کسی کی نیت صاف نظر نہ آئی۔ خالہ زبیدہ خاموش کھڑی تھی، سب منظر دیکھتی رہی۔ اس کا دل کانپ اٹھا جب عادل نے ڈر سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ خاموشی سے اس چھوٹے ہاتھ کی لرزش نے دل پگھلا دیا۔ فوراً اس لمحے انہوں نے اعلان کیا، یہ بچہ اب میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ لوگ حیران ہو گئے، کسی نے کہا تم تو اکیلی عورت ہو، کیسے سنبھالو گی اسے؟ مگر خالہ کا لہجہ مضبوط اور پرعتماد تھا۔ اللہ نے چاہا تو سب کھو جائے گا، میں اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ عادل کو اپنے گھر لے آئی، آہستہ آہستہ اسے نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، گرم دودھ دیا۔ رات کو جب وہ سہما سا سویا تھا تو خالہ اس کے سرانے بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد ہلاتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر لبوں میں دعا۔ اگلے دن سے نئی زندگی شروع ہوئی، گھر میں رونق آئی۔ عادل پہلے کم بولتا، ہر آواز پر چونکتا، خواب میں ماں کو پکارتا، روتا رہتا تھا۔ خالہ اسے سینے سے لگا لیتی تھی فوراً اور تسلی دیتی تھی پیار سے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ عادل اسکول جانے لگا۔ خالہ صبح جلدی اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، پیار سے اس کا بستر سنبھالتی، دعائیں دیتی، رخصت کرتی اور روزانہ خوشی سے گاؤں کی عورتیں اب کہتی دیکھو کیسی قسمت ہے، بچے کی اچھی پرورش مل رہی ہے۔ مگر کچھ لوگ تانے دیتے تھے چپکے سے کہ یہ جائیداد کے لالچ میں نہ ہو۔ خالہ کے پاس ویسے بھی کچھ نہ تھا سوائے چھوٹے گھر اور چند بکریوں کے، مگر نیت صاف ہو تو زبان کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دن عادل اسکول سے اداس لوٹا، کسی لڑکے نے کہا تم تو یتیم ہو، تمہارا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ عادل کی آنکھیں نم ہو گئیں، فوراً وہ گھر آ کر جب چپ چاپ بیٹھا تو خالہ نے پوچھا پیار سے کہ کیا ہو بیٹا؟ اس نے بتایا کہ سسریکال کے ساتھ خالہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی سے کہا بیٹا یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پرواہ نہ کرے، تمہارے پاس تو میں ہوں، اللہ ہے سب سے بڑا سہارا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر عادل کے دل میں روشنی سی بھر آئی۔ اچانک وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، پڑھائی میں دل لگانے لگا۔ خالہ شام کو اسے قرآن پڑھاتی، اچھے اخلاق سکھاتی، سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا سکھاتی اور بڑوں کا احترام۔ یہی ان کا سبق عادل ہر بار دل میں بسا دیتا تھا۔ سال گزرتے رہے، بچہ جوان ہونے لگا، قد لمبا، آنکھوں میں اعتماد چمکنے لگا۔ اس نے میٹرک میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے، پورے گاؤں میں فخر سے بھرا وہ میں خوشی کے آنسو۔ عادل نے کہا یہ سب آپ کی دعا ہے، ورنہ میں کہاں کھوج جاتا شاید۔ اس نے شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کی، جس وقت کام بھی کرتا تھا تاکہ خالہ پر بوجھ نہ بنے۔ ہر مہینے خط لکھتا ان کو، اپنی کامیابیوں کا حال سناتا پیار سے۔ خالہ وہ خط بار بار پڑھتی اور مسکراتی تھی۔ چند دن بعد عادل سرکاری افسر بن گیا۔ گاؤں وہ لوٹا شان سے مگر عاجزی سے۔ اب بھی قائم تھی اس کی انداز میں، اس نے سب سے پہلے خالہ کے قدم چومے احترام سے۔ آج جو کچھ ہوں آپ کے بدولت ہوں، خالہ نے اسے گلے لگایا اور روتی رہی خوشی کے مارے۔ گاؤں والوں نے بھی اعتراف کیا کہ اصل ماں وہ ہوتی ہے جو دل سے پرورش کرے، پیار سے، نہ کہ صرف جنم سے دے۔ عادل نے گاؤں میں چھوٹا سا تعلیمی مرکز بھی قائم کیا، یتیم اور غریب بچوں کے لیے، تاکہ کوئی بچہ محروم نہ رہے تعلیم سے۔ خالہ روز وہاں جاتی، بچوں کو دعائیں دیتی پیار سے، ان کے چہرے پر پرسکون کا نور تھا۔ تنہائی جو کبھی انہیں دھستی تھی اب محبت میں بدل چکی تھی۔ عادل ان کا بیٹا ہی نہیں، ان کا فخر تھا۔ کہ اس کہانی کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ اخلاص محبت سے بنتے ہیں۔ ایک عورت کی جرأت اور رحم نے ایک بچے کی تقدیر بدل دی۔ اگر ہر گھر میں ایسا دل
ہو تو کوئی یتیم تنہا نہ رہے۔ دنیا میں خالہ اور عادل کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے، محبت کے استعارے کے طور پہ، جہاں اثار خلوص نے زندگی کو نیا مفہوم دیا اور یہ ثابت کیا کہ سچی نیت سے اٹھایا گیا قدم کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ کسی کو دنیا روشن کر دیتا، قسمت دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے محبت کی چراغ جلا کر اندھیروں کو مٹا دیتا ہے مکمل۔